سنت استاذ العلماء فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عاصم رضا جلالی صاحب مدرس جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹاڈا کالونی، آپ اپنے خوبصورت نورانی اور روحانی خطاب دنال ساڑے قلوب و اذہان نو منور و مطر فرمان کے نعرہ تکبیر بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیداری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سارے سنگی مل کے درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
جڑے جڑے درود پاک پڑھنا چنگا کام سمجھ دیو لازمی پڑھیا دے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے محبت نال بولو سبحان اللہ جلی گل چنگی لگے نا انہیں محبت نال بولیا کرو سانو صرف سمجھ لگ دی ہے بس اسی جلے بول دی ہو نا تو انکو گل سمجھ لگ گئی جی وہ جلے ایک دوجہ دی گل کہانی بندہ سناندہ ہے نا اب بابے کہانی سناندے نہیں نا ڈیرے ہیں بے کے تو وہ آن دن پتر ہوں آن کردہ روی میں نہ پتا ہو بھی ہیں جاگدہ پیا وہ بندہ ہوں ہاں ہلا ہو کردہ روی تو سمجھ لگ دی ہے بندہ کہانی سندہ پہ جے تسی کو ہوں آن کردے رہے ہو تو میں سمجھ لگنی ہے کہ تسی آلے بیت دا ذکر سندے پہ ہو تے ہوں آنا چھڑیا جے بندہ چھڑ دے وے تو سمجھ اگلا بندہ بے سوں گیا ہے تے جیڑا آج دی محفل سمیع ہو تے مرونی مقدر سمائی بیٹھا ہے سب کے بولو سبحان اللہ حافظ انور صاحب تھے کہ تشریف لے آج ہو قبلہ آج ہو اتنے ساڑھے کو آؤ ساڑھی واسطے محترم قبلہ آؤ تشریف رکھو ساڑھے آلے سننے دے جتنے آئمہ مساجد نے انہاں دی وجہ تے اللہ نے دین وگے چلایا ہے انجھے امام مسجد سو جان دی عوام دی انجھی پہلے اوکھی اٹھ دیئے دب کے بولو سبحان اللہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز اور چڑھے زیفے تیرا قرآن سنانا یاد ہے اور سجد میں آقا گئے
چڑے نہ آیا بھوکا حضور سجدے وچ نے کندھے تے پاک حسین جلوہ گر ہو گئے نے سجدہ لمبا ہو گیا ہے سجد میں آقا گئے کندھے پہ چڑھے نہ آیا پکار اور مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی کرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عاجزانہ انداز عرض کرنے تو بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں حضرات علماء کرام مختلف جگہ تو تشریف لے کے آئے شاہ صاحب محفل پاک دی صدارت فرما رہے ہیں اور سادات دی صدارت اور صدات دا ہی ذکر خیر کرن آستے اسی بیٹھے اللہ انہ دا صدقہ سانو انہ پاکا ہستیاں دا پکا غلام بننے دی توفیق عطا فرمائے صبح تو لے کے ہون تک جنہ معاشقان اہل بیت نے اس پروگرام آستے محنت کی تھی وقت نکالیا جڑے تسی ہون آئے بیٹھے ہو جڑے ساڑھے دوست احباب دور ہونے دی وجہ تو ویسے تعاون دے طور تے مددگار ثابت ہوئے لیکن محفل دے اندر نہیں آ سکے اللہ ہر ایک نو اندے اخلاص دے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے پیارے بھائیو یہ جڑے ذکر اہل بیت دے پروگرام ہوندے نے نا ان دے ریاکاری نہیں ہوندی اے تے جنہ کسے اخلاص دے نال کرنا ہے نا کم اونا رب تعالیٰ نے انہوں جزا عطا فرمانی میں نے تواڈے اندر دا نہیں پتا توان میرے دل دا نہیں پتا جنہ واسطے بیٹھے ہیں وہ کربلا دے اندر بیٹھ کے بھی ساڑا جائزہ لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ساڑے غلام کنی محبت نال ساڑا ذکر کر رہے ہیں پیارے بھائیو ایک دو گلنا اسی یہ تو سیکھ کے اٹھنیاں نے اللہ سانو نہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے ایک سوال ذہن دے اندر اور یہ سوال بڑا ضروری ہے اور اس سوال دا جواب مختلف جڑے فتنے سار اٹھا رہے ہیں انہوں نے کچل دینا آستے کافی ہے جڑے مختلف لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں لوگاں نو راہ راست تو ہٹا کے تے کالی آندھی دے اندر گھما پھرا کے رنگین باغ دکھا کے انہوں نے ایک الگ ہی دنیا دکھا رہے ہیں انہوں نے اس ناکام کوشش نو نست و نابود کرن آستے اسی اللہ دا قرآن پڑھاں گے رسول اللہ دا فرمان پڑھاں گے تے سانو سمجھ لگ جائے گی اسی یہ رب دا شکر ادا کریں گے مولا تیرا شکر ہے سانا کیتا ہے حق اہل سنت و جماعت استقامت عطا فرمائے دب کے بولو سبحان اللہ پیارے بھائیو تسی تے میں بیٹھے ہیں ذکر اہل بیت مصطفیٰ کرنا آستے سننے سنانا آستے پوری دنیا دے اندر ہر شہر دے اندر ذکر اہل بیت لوگ کر رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں
اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر اہل بیت کا ذکر فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرامین دے اندر اہل بیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی دے گھر والو، رب چاہتا ہے کہ تواڈے تو ہر ناپاکی دور فرما دے اور توانو پاک کر کے خوب صاف تے ستھرا فرما دے۔ یہ رب خطاب کنہ نال کر رہے ہیں؟ جڑے نبی دے گھر والے نے، جڑے نبی دے بولو، جڑے نبی دے سارے بولو سونا، جڑے نبی دے گھر والے۔ اردو اچھا کھیدہ نبی کے گھر والے، عربی اچھا کھیدہ اہل بیت مصطفیٰ۔ اہل بیت، اہل دا معنی ہوندہ ہے والا، بیت دا معنی ہوندہ ہے گھر، سمجھ لگ رہی؟ اہل دا معنی ہے والا، بیت گھر، اور مصطفیٰ اہل بیت نبی یعنی نبی کے گھر والے۔ اہل بیت مصطفیٰ دا مطلب یہ ہے کہ نبی دے گھر والیاں دا ذکر کرنا آستے تُسی تے میں بیٹھے۔ سوال یہ ہے کہ نبی دے گھر والے ہیں کون؟ رب جنہوں فرما رہے ہیں کہ نبی دے گھر والے ہو، اللہ تواڈے تو ناپاکی نجاست نو دور کرنا چاہتا ہے، تے تساں تے میں دل و دماغ وچ بٹھانا ہے وہ نبی دے گھر والے ہیں کون؟ کو بندہ سویرے ہی پوچھ لے، بس ساری رات جو لگے رہے والے بیت اہل بیت وہ ہیں کون؟ کون شامل ہے نبی دے گھر والے ہیں؟ کوئی گروہ کسی نو منفی کر رہے، کوئی گروہ کسی نو نفی کر رہے، کسی دی تقسیم کر رہے۔ اگر ادب ہے تو اہل سنت و جماعت نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ دے پیارے محبوب دا فرمان، سب تو پہلے تفسیر معصور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت چھوٹی عمر دے اندر سن جدوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینا، آپ فرما دینے میں حضور کوڑو سنے ہیں، دسن آلے حضور نے تے سنن آلے حضور دے صحابی نے۔ فرما دینے میں حضور کوڑو سنے ہیں، نازلت حاضح الآیات فی خمسہ، اور اللہ دا شکر ہے اسی خمسہ نو بھی مننے ہیں تے اربعہ نو بھی مننے ہیں، یعنی پانچ تن پاک نال بھی ساڑھا پیار ہے اور حق چار یار نال بھی ساڑھی عقیدت ہے۔ نازلت حاضح الآیات فی خمسہ فیہ وفی علی رضی اللہ عنہ وحسن وحسین رضی اللہ عنہما وفاطمہ رضی اللہ عنہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے میں رسول اللہ کو سنے ہیں، رسول اللہ فرماندے نے جی آیت نا اہل بیت آلی یہ اللہ نے پانچ تن پاک دی شان اچ نازل فرمائی ہے۔ پانچ تن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماندے نے پانچ تن پاک اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ توجہ ہے جنہاں سمجھ آ رہی ہے بولو گا سبحان اللہ۔ دوسری روایت تفسیر ابن جریر، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میں حضرت اکرمہ کو سنے، کانا اکرمہ تھا ینادی فی السوق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نزلت فی نساء النبی خاصتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے میں حضرت اکرمہ کو سنے،
سنیا اس حالت دے وچے کہ حضرت اکرمہ باہر نکلے نے بازار وچ، کوٹھ وچ بیٹھ کے اندر نہیں، باہر بازار وچ نکلے نے تے بازار دے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اعلان فرما رہے ہیں، ایک اعلان کر رہے ہیں بلند آواز دے نال، ینادی فی السوق، بازار دے اندر اعلان کرتے پے، اعلان کی کر رہے ہیں؟ ریڑی لان والے جی میں نا گوبھی لے لو آلو لے لو، اور اعلان نہیں کرتے پے، اعلان کر رہے ہیں جنہیں تسی تے میں آج تھے بیٹھے بلا تشبیہ اعلان کر رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمانے نے اے جڑے نبی دے گھر والےاں دی شان وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فی نساء النبی خاصتا، اے بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، انہاں دی شان دے اندر میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ایک روایت دے اندر کہ 5 تن پاک اہل بیت تو مراد ہے، دوسری روایت دے اندر ہے کہ ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اہل بیت دے اندر شامل ہیں۔ ذہن خیال آئے گا سچا کون ہے، کنو منیے تے کنو کڈیے؟ حضرت جڑے علقمہ نے نا آپ نے حضرت اکرمہ تو سنے ہیں، حضرت اکرمہ پھر اپنی اس گل تے دلیل دے دے آپ فرماندے نے والقول فی تعویل قولہ تعالی واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ حضرت اکرمہ فرماندے نے قرآن پڑھو، واذکرنا بیوتکن، سارے سیگے اللہ مونس تے استعمال فرما رہے ہیں، تے جدوں اگے پیچھے حضور دی ازواج مطہرات دا ذکر ہو رہا ہے تے درمیان چوں نبی دیاں بیویاں نوں کیویں کڈ سکنا ہے؟ فرمایا اہل بیت دے اندر حضور دی ساری بیویاں نوں اللہ نے شامل فرمایا ہے۔ انہاں دوواں روایات دی تطبیق دیگر مفسرین نے فرمائی، جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہو سمجھ دے رہے ہیں، جڑے تھوڑا پریشان ہو رہے ہو تھوڑا دیر ہولم مردم سیٹ کر لیں۔ یہ گل ضروری ہے کیونکہ اس تو بغیر ہمیں آئیں بائیں شائیں کر کے لگ جائیے تو پورا مقصد حل نہیں ہوتا، کچھ بندے اس طبیعت بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیگر مفسرین امام راضی رحمت اللہ علیہ، امام ابن برجان رحمت اللہ علیہ، امام ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ، آپ دیگر تفاسیر دے اندر امام ابن برجان نے تفسیر امام برجان دے اندر یہ روایات دی تطبیق فرمائی، دوہاں نے اکٹھا کیتا رلایا ہے، بھائی ایک نو نہیں چھڈنا، دوہاں نو مننا ہے، تے کیویں مننا ہے؟ آپ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل البیت منہم علی ما ذکرہ القرآن الازواج وعلی الحدیث ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی رضی اللہ عنہ وفاطمہ رضی اللہ عنہ والحسن والحسین رضی اللہ عنہما۔ امام ابن برجان تفسیر امام برجان دے اندر فرماندے نے انہاں دوہاں گلاں نوں چھڈ نہیں سکدے، قرآن پڑھیے تے سمجھ ہوندی ہے اہل بیت تو مراد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے، اور اگر حدیث پڑھیے تے سمجھ لگدی ہے کہ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت تو مراد 5 تن پاک نو لیا ہے، پتہ چلیا حضور دی اہل بیت طہار بھی اہل بیت مصطفیٰ دے اندر شامل ہیں، اور 5 تن پاک بھی جنہاں نو چادر دے تھلے لے کے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ میرے گھر والے نے، میں کیا ازواج مطہرات جمہور مذہب کے مطابق اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت مصطفیٰ دے اندر شامل ہیں، اور 5 تن پاک بھی اہل بیت مصطفیٰ دے اندر شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چچا زاد بھائی نے، قرآن دے پہلے مفسر نے، آپ دا بھی موقف ہے، آپ نے بھی ایو لکھے ہے
کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت نے اور حضور دے 5 تن پاک بھی اہل بیت نے. میرا دل ایک اس دلیل دوتے مور لوال یہ کولڑے دے تاجدار دی دب کے بولو اور گولڑے دے پیر تے اتھ بیٹھیں قادیان دے شیطان دا قلم روک چھڑیا ہے سنے آس اتھے بھی نہیں بول سکتے دب کے بولو. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ دے آپ نے متعدد اقوال لکھے. ایک قول پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اہل بیت فریقین یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن و آل ما علیہم السلام کو شامل ہے. یعنی سادے لفظاں دے اندر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ کتے میر علی تے کتے تیری سنا. پیر میر علی شاہ جی نے کتاباں لکھیاں نے علمی اعتبار دے نال وہ پڑھیا سمجھ لگ دی ہے کہ پیر میر علی شاہ گھڑولیاں والے پیر نئے قرآن و حدیث والے پیر آج لالا لالا دربار تے نہ ہوئے تے آندے نے با میلہ دا ٹھاٹی نہیں آیا. میں کہ سنیا اللہ آلیاں دا میلہ قرآن پڑھیا لگدا ہے ڈھول بجایا نہیں لگدا. انہاں پیرا مولویاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. سنیاں نال جوہلا ہر مسلک وچ گل کھلاندے نے. ساڈے پیر ال سنن دے پیرو ہیں جنہ جدوں بھی دربار تے گئے نے یا اللہ دا قرآن پڑھیا تے یا رسول اللہ دا فرمان پڑھ کے چھڑایا. لہذا جہل بندیاں نو ساڈے ذمہ نہ پایا کرو تے نہ ہی جہلاں دے پیچھے لگیا کرو. کرامت کسے پیر دی لبے یا نہ لبے اینا سمجھا کرو کہ ہے قرآن تے نماز پڑھن والا. جی اتھو باہر نہ جاندہ ہوئے تے وہ بڑا پیر ہوئی ہوئے. اللہ اکبر کبیر. امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر دے اندر میں اپنی اس گل نو بالکل سمیٹ رہا. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر بڑا کمال جملہ لکھیا. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگرچہ آل بیت کون نے مختلف اقوال میں لیکن امام رازی فرماندے نے میرے نزدیک جڑا انتہائی اعلیٰ کوالٹی دا فیصلہ ہے نا وہ فیصلہ میں تو دسن لگا کہ نبی دے گھر والے کون نے. تو امام رازی لکھ لے دے والاولا ان یقال منہم اولاد وازواج والحسن والحسین منہم وعلی منہم. امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر لکھ دینے میرے نزدیک جڑا اعلیٰ کوالٹی دا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آل بیت مصطفیٰ تو مراد نبی دی ساری اولاد ہے. بولو آل بیت مصطفیٰ تو مراد نبی دی ساری اولاد تو مراد حضور دیاں 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا ہم اولاد حضور دیاں ساریاں بیٹیاں حضور دے سارے بیٹے حضور دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ آل بیت مصطفیٰ دے اندر شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے فرماندے نے کہ اہل البیت اگر لفظ بیت دا مدار کیتا جاوے تو فرماندے نے اگر بیت تو مراد بیت نسب لیا جاوے تے اہل بیت دے اندر حضور دے چچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اہل بیت مصطفیٰ دے اندر شامل ہیں. ساری تفاسیر جنہیں توڑے سامنے بیان کیتی ہیں روایات قرآن پاک دی روشنی دے اندر رزلٹ کی نکلے کہ اہل بیت کون نے اہل بیت مصطفیٰ تو مراد کون نے
تو میں کہ اہل بیت مصطفیٰ تو مراد حضور علیہ السلام دے چچے حضرت امیر حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما شامل نے. اہل بیت مصطفیٰ تو مراد حضور دی ساریاں بیٹیاں تے بیٹے شامل نے. اہل بیت مصطفیٰ تو مراد حضور دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو لے کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ساری ازواج مطہرات بیت دے اندر شامل ہیں اور میرے نبی دے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں چچے بھی شامل ہیں اور حضور دی 5 تن پاک بھی اہل بیت مصطفیٰ دے اندر شامل ہیں. میرا دل کرتا ہے ایک باری علال اعلان واضح طور تے تسی میرے نال مل کے انہاں ساریاں ہستیاں دی آل بیت ہون دا اظہار کرو تاکہ باطل قوتاں دا اچھی طرح کلا کما کیتا جاوے. میں ہستیاں دا نام لواں گا تسا میرے نال مل کے آکھنا ہے اہل بیت مصطفیٰ. حضور دے سارے چچے اہل بیت مصطفیٰ اہل بیت ایک باری بازو چوک کے اہل بیت حضور دی ازواج مطہرات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تک اہل بیت حضور دی ساری اولاد چارے بیٹیاں تے بیٹے اہل بیت حضور علیہ السلام دی 5 تن پاک بھی اہل بیت. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہا سونا انج تیری ڈنڈی ماریا اسی نہیں نکلن دیندے اسی حضور دی ازواج نو بھی نبی دا بھائیا جٹکی مثال بن دیواں ہو سکدا چنگی سمجھ لگ جائے. بندہ موٹر سائیکل تے بیٹھا ہوئے نا پیچھے ہوندے بی بی بیٹھی ہوئے اوندی اپنی اگوں کو بیلی میل پوے جن نہ پتا ہوئے انجے دور نہ پتا ہونے والا تے نہیں انہاں نوں پتا بڑی گڑیاں انہاں گلاں دا بھی پتا ہوندا ہے جنہاں بندے نوں آپ نوں کو نہیں پتا ہوندا. انہاں دے کیمرے اس حد تک تیز ہوندے نے لیکن جن نہ پتا ہوئے پوچھے بیلی کون ہے وہ آندا میری گھر والی. کی آندا ہے بولو تے صحیح جنہاں دی ہے کی آندا ہے جلے بندہ آندا ہے میری گھر والی با کوئی سنن والا کملا ہے ایڈا باکھی ان دی بیوی نہیں. کوئی آندا میں تو مراد اندے دوترا ہے یا دوتری جلے بندہ آندا ہے با میرے گھر والی تے ایندا مطلب بیوی ہوندا ہے یا ایندا مطلب دوترا ہوندا ہے. بولو تے صحیح او بھائی بولو نہیں کری جاندیاں بولو ایندے تو مراد بیوی ہوندا ہے. سمجھ نہیں ہوندی انہاں دی موٹیاں دماغ تو. میرا رب فرما رہا ہے اے نبی دے گھر والے ہو اہل البیت دا مطلب ہی نبی کے گھر والے. اللہ فرما رہا ہے نبی دے گھر والے ہو اے آندے نے بیویاں وچ کوئی نہیں دوترے شامل بیویاں کوئی نہیں دوترے شامل. کہ بیلیا اے تیری گل آج دے پٹھے وڈن والے جٹ بھی نہیں مننی با گھر والی تو مراد بی بی ہوندا ہے دوترا نہیں ہوندا. پہلے بیویاں دا نمبر ہے تے اج کل دے دور وچ نمبر ہے ہی بھائیا پہلے بیویاں دا. اون حضور کول پوچھیا گیا سی اے گل ضمنن سن لو ہو سکدا ہے کوئی بیلی سمجھ جائے. حضور کول پوچھیا گیا سی یا رسول اللہ بندے دے اوتے زیادہ حق بی بی دا ہے یا ماں دا ہے؟ جے سن دے پے تے بولو. پوچھیا رسول اللہ کو یا رسول اللہ بندے تے حق بی بی دا زیادہ ہے یا ماں دا ہے؟ رسول اللہ فرمایا بندے تے حق زیادہ ہون دی ماں دا ہے. بندے تے زیادہ حق ہون دی بولو ہون دی. میں اے نہیں آندا بیبیاں نو جتی دی نوک تے سمجھا کرو نہیں بھائیا بندہ آج بندے لگے ہوندے ڈیرے بڑا ڈیرے داری گل بھائیا میں برابر برابر رکھے میں چھک کے رکھی انواغا ماں دیاں بھی بیوی دیاں بھی میں برابر برابر کام سامنے سامنے رکھے ہو. میں کہ اللہ دے بندیا شریعت ماں تے بی بی نو سامنے نہیں رکھیا تو کونے رکھن والا
پہلا حق ماں دا ہے تے بعد وچ حق سونیا بیوی دا ہے تے بیوی کو پوچھیا بس تیرے تے زیادہ حق یا رسول اللہ کیندا ہے تے بیوی رسول اللہ نے فرمایا بیوی تے زیادہ حق ان دے خاوند ہے بیوی تے زیادہ حق ان دے خاوند ہے اس ترتیب نو سمجھ کے ٹریا کرو فتنیاں تو بندہ بچ جاندا ہے اچھا ایک نواں الگ طور تے ایک فتنے نے سار اٹھایا ہے وہ لوگوں نو کہہ رہے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا دے نال ٹچ رہندے انہوں نے سمجھن گے وہ آندے نے با جڑے 5 تن پاک نے وہ آندے نے آل نبی نہیں یہ آل علی ہیں یہ آل علی ہیں آل نبی نہیں میرا دل کردہ ہے اس گال دوتی آخری مور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ دی بخاری شریف چلائیے دب کے بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے جدوں بھی لفظ آل یا اہل بولے ہے تو حضور نے اے آل اور اہر تو مراد 5 تن پاک نو بھی لیا ہے تے ازواج مطہرات نو بھی لیا ہے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہزادے موجود نے صدقے دیاں کھجوراں حضور دی بارگاہ دے اندر آئیاں تے حضرت دوہاں شہزادیاں چو ایک شہزادے نے صدقے دی کھجور پکڑ کے منہ وچ ڈالی حضور علیہ السلام نے نظر کرم فرمائی تے ہاتھ دے نال شہزادے دے منہ چو صدقے دی کھجور باہر کڈی تے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے او لوگ جڑے 5 تن پاک نو آل نبی نہیں آل علی مندے نے انہاں دے بوتھے دے اوتے بخاری شریف دی حدیث سڑا کے اسی ایسی کارک ملانگے کہ دوبارہ اٹھن دے قابل نہیں ہونگے میرے پاک نبی نے جدو نظر کرم فرمائی کہ شہزادے دے منہ جو صدقے دی کھجور کڈی کہ حضور نے فرمایا انا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یعقلون الصدقہ حضور حضرت حسنین کریمین دی طرف 5 تن پاک تو طرف نظر کر کے حضور فرما رہے نے آل محمد دے رب نے صدقہ کھانا بنا کر چھڑے میں کیا 5 تن پاک نو آل محمد لفظ بول کے حضور حسنین کریمین نو لے رہے نے مگر تو کہرے کھیت بھی مولی ہیں جڑا 5 تن پاک نو آل نبی تو کٹ کے آل علی دی اندر شامل کریں دوسری بخاری شریف دی حدیث پاک جدو ازواج مطہرات دے حجر مبارک دے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے اوتھے حجرہ اما عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے اس جگہ دے حضرت حفصہ دا بھی حجرہ موجود ہے حضرت ام حبیبہ دا بھی حجرہ موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے جدو دعا فرمائی ازواج مطہرات دے بارے تو حضور فرمانے اللہم ارزق آل محمد یا اللہ میں نو زیادہ پیسے دی لوڑ نہیں آل محمد نوتے قوت ہی کافی ہے پتا چلیا ایتھے آل محمد بول کے حضور ازواج مطہرات لے رہے نے ایتھے آل محمد بول کے حضور 5 تن پاک لے رہے نے میں کیا سونیا تیرا بوتھا نہیں اے آل بیت نبی وچوں 5 تن پاک نو کٹ دے تے دوجے گروہ دی حالت نہیں تو ازواج مطہرات نو 5 تن پاک وچوں کٹ دے میں کیا نہ رب نے کڈیا ہے نہ رسول اللہ نے کڈیا ہے نہ محدثین نے کڈیا ہے نہ مفسرین نے کڈیا ہے نہ صحابہ اہل بیت نے کڈیا ہے میں کیا اے 15ویں صدی دے اندر اہل سنت و جماعت علال اعلان اے لوگاں نو بتلا رہے نے قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی آل محمد دے اندر شامل ہے 5 تن پاک بھی آل محمد دے اندر شامل ہے دب کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور میں قرآن و ذمہ داری دینا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بندے دی نماز بندے دا روزہ بندے دی زکاة بندے دا حج اے جملہ سن کے تو انو سمجھ لگنا بابان دا اتھے بین دا کتنا بڑا مقام ہے بندے دی نماز روزہ زکاة حج عمرے صدقات و خیرات انی دیر تک قبول نہیں ہوندے جنی دیر تک دل چ نبی دی آل دی محبت نہ ہوئے
میں ثابت نہ کراں تے مجرم میں خود ہاں. حضور دے فرامین دی روشنی دے اندر حضور نے خود واضح فرمایا ہے. اور ایک اور جملہ بول جاواں، بندے دی جائیداد، بندے دی اولاد، بندے دی اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں بندے واسطے نفع بخش اس وقت ہو سکدیاں نے. بندہ اپنی اولاد تے جائیداد تو اس وقت فائدہ حاصل کر سکدا ہے جدوں انہاں اولاد بھی ہوئے تے مڑ دل وچ حضور دی آل و اصحاب دا پیار بھی ہوئے. کوئی بندہ اس جملے تو باہر نکل کے بخاوے حضور دے فرامین دی روشنی دے اندر جنی دیر تک اے دل جو آج بندیاں نو نماز پڑھیاں بڑا گھمانے چڑھ جاندہ ہے. ساری رات بیٹھے رہے نماز تے پڑھی کوئی نہیں. نماز پڑھنا فرض عین ہے، آل بیت نال محبت کرنا بھی فرض عین ہے. یہ نہ کرن تو بغیر نمازاں نہیں قبول تے نمازاں تو بغیر صرف خالی محبت نہیں قبول. انہاں دعاں دا کمبینیشن کران گے تے اللہ قبولیت دی سند عطا فرمائے گا. اس جملے نو ایک شاعر نے اپنی انداز دے اندر نوٹ کیتا. اہل بیت دی محبت اور عبادات نو تو بغیر گزارا نہیں. شاعر نے بڑی محبت نال قلم اٹھایا تے کہندا ہے جنوں پنجے تن نال اے پیار نہیں، جنوں جنوں آلے بیت نال پیارے پنج تن بھاگ نال پیارے دل کردہ تے میرے نال مل کے پڑھو جنوں پنجے تن نال اے پیار نہیں، او دے کلیمے دا اعتبار نہیں. سنیاں نہ تے مل کے چلاں گے جیڑا چواں یاراں دا اے یار نہیں، او دا جنت دا حقدار نہیں. لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے، لکھ لمے سجدے کرے بھاوے، لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے، لکھ لمے سجدے کرے بھاوے. جے تو آل رسول دا دشمن، جے تو اصحاب رسول دا دشمن، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. زندہ باد. کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، ابو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون. ارے پاک پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھو، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. لاکھ بازو چکے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. خدا جسے اوج
کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. نعرہ حیدری. اسی حضور دے ابو بکر صدیق دے صحابی تو لے کے تے حضرت امیر معاویہ تک ساریاں نو انجی مننے ہاں تے اج علی دے نعرے مار کے دسن والے ہاں اسی نبی والے بھی ہاں تو علی والے بھی ہاں. خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اور جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اسے کہیں بھی دولت سکوں کی ملی نہیں. ساری ہماری مائیں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے، لکھ لمبے سجدے کرے بھاوے، یہ تو آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اگر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ. ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے، لکھ لمبے سجدے کرے بھاوے، یہ تو اصحاب رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے نہ سمجھا جے کاری صاحب شیران دے والا رہنے، میں کیا نانا شیر نہ سمجھا جے. میرے پاک نبی دی حدیث سنو گے توجہ توجہ توجہ، دل جے ٹھنڈ پہ جاوے گی. سامعین کرام، حضرت ابن عساکر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کردے نے اس بندے دے بارے جن دے بارے حضور نے فرمایا ہے فلو ان رجلا صفن بین الركن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار. توجہ کریا جے، اہل بیت کا ذکر سن کے دل وچ ٹھنڈ پہ جائے گی. میرے پاک نبی نے اس بندے دا ذکر فرمایا ہے جڑا عجم دے اندر نے، عرب دے اندر، پھر حرم تو باہر نے، حرم دے اندر کعبۃ اللہ تو دور نے، کعبۃ اللہ دے قریب مقام ابراہیم تے حجر اسود دے درمیان اوتھے مصلی بچھایا ہے. ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھدا ہے، حجر اسود بھی چومدا ہے، کعبۃ اللہ دے کول زندگی گزار دتی ہے. عبادت وچ کمی نہیں، اعمال وچ کمی نہیں. اج عبادتاں دا مان کرن والیاں دا منہ دوجے پاسے لگ جاسی دا. میں کہ محبت والے بیت بغیر نمازاں روزے قبول نہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرے حضور دا فرمان دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لوے. میرے پاک نبی نے فرمایا مقام ابراہیم کے حجر اسود کے درمیان مصلی بچھا لیا ہے، دن نو روزہ رکھدا ہے، رات نو نمازاں پڑھدا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا ثم لقی اللہ، اس حالت کے اندر دنیا تو چلا گیا ہے. دخل النار، ڈائریکٹ جہنم کے اندر گیا ہے.
ڈائریکٹ جہنمی ہے، سیدھا جہنمی ہے، ذہن حیران ہے، عقل حیران ہے، توجہ کریا جے عقل حیران ہے۔ او بندہ جس نے ساری زندگی والے لوگ ہی کہندے نے او سعودی والے بڑے چنگے نے، میں کیا او چنگے نے کنے آل بیت نو منیا ہے، او چنگے نے کنا صحابہ نو منیا ہے، او چنگے نے کنا ہور نو منیا ہے، او چنگے نے جڑے اوتھے رہ کے بھی علی علی کردے نے، صدیق صدیق کردے نے۔ توجہ بھائی توجہ، رزلٹ نکلنے لگا ہے۔ میں کیا سونا او بندہ جڑا کعبۃ اللہ دے کول مقام ابراہیم حجر اسود درمیان مصلی بچھایا ہے، راتاں نماز وچ گزار رہا ہے، دن روزہ رکھ کے گزار رہا ہے، اس حالت وچ کعبۃ اللہ دے کول مر ونجیا ہے، مر گیا ہے۔ حضور فرماتے نے جہنمی ہے، اے جہنمی ہے، اے جہنمی ہے۔ سونا کعبۃ اللہ نے کیوں نہ بچایا، نمازاں نے کیوں نہ بچایا، اے روزہ نے کیوں نہ بچایا، اے حجر اسود نے کیوں نہیں بچایا، اے مقام ابراہیم نے کیوں نہیں بچایا، اے عبادتہ نے کیوں نہیں بچایا، اے عمرے نے کیوں نہیں بچایا، اے حج نے کیوں نہیں بچایا۔ سونا اسی پریشان ہو گیا، اے عبادتہ نے بچایا کیوں نہیں۔ حجر اسود نو بندہ چومے او گناہ چوس لیندا ہے، پھر بھی کیوں نہیں بچایا۔ میرے پاک نبی فرمانے نے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اوے میری آل دے نال بت رکھن والا ہے، میری آل بیت نال نفرت کرن والا ہے، میری آل بیت منہ بولن والا ہے۔ اس واسطے یہ نمازاں تے عمرہ تے حجاں تے زکاتاں نہیں بچایا، اعمال بھی اسی ویلے بچان گے جدو عمل بھی کرے گا، آل کیوں بھی کرے گا۔ ایویں تے اسی نہیں کہہ رہے لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے لکھ لمے سجدے کرے بھاوے، جے تو آل رسول کا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اس گل دے تے دوجی دلیل المعجم الاوسط دے اندر امام طبرانی نقل کردے نے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے نہ کھیا جے اے جٹاں دا منڈا ہے اپنے کولوں ٹل دیاں گلاں کردا پیا ہے۔ میں کیا سنیا نا نا جدوں اللہ دا قرآن سامنے آ جاوے، رسول اللہ دا فرمان سامنے آ جاوے، اودوں جٹاں دا ٹل کم نہیں دیندا، حضور دی محبت کم دیندی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا ہے الزموا مودتنا فإنه من لقي الله دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے میری آل بیت دی مودت لازم پکڑ لو، میری آل نال پیار کرو۔ حضور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ تیری آل نال پیار کریں گے کی ملے گا، کی لبنا ہے۔ اج بیٹھے ہویا ذکر کر دے پیا، ذکر سن دے پیا، کی ملنا ہے۔ میرے پاک نبی نے خالی نہیں اٹھانا، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے الزموا مودتنا فإنه من لقي الله، جڑا میری آل نال پیار کرے گا اس حالت دے اندر ذکر کردیا ہویا، ذکر سندیا ہویا، محبت رکھدیا ہویا مر جائے گا۔ من لقی اللہ، ملاقات رب نال ہو جائے گی، دنیا نو ظاہری طور پہ پردہ کر جائے گا۔ حضور فرماتے نے انعام سن کے لازمی بولیا جے، حضور فرماتے نے اے بندہ جڑا مر گیا ہے مدینے نہیں مریا، مکے نہیں مریا، کربلا دے میدان وچ نہیں جا کے مریا، ایتھے حفظ آباد دی دھرتی تے مر جاوے۔ حضور فرماندے نے دل وچ نبی دا آلہ پیار
دخل الجنت بشفاعتنا، میری اہل بیت دی شفاعت دے صدقے اللہ انہوں جنت وچ داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دب کے بولو اے سبحان اللہ۔ میں کیا جنت وچ جان واسطے مکے مرنا ضروری نہیں، جنت وچ جان واسطے مدینے مرنا ضروری نہیں، جنت جان واسطے مر اپنے پنڈ جا، دل وچ نبی دی آل دا، نبی دی اصحاب دا پیار لے کے جائے۔ حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، میرے پاک نبی نے گل تے سنو ذرا مور کیویں لائیے، تصدیق حضور نے کیویں فرمائیے۔ اے جٹاں دی ماں چوری ہو جائے تے گل مکدی ہے نیاں تے، بھابیا یا نیاں دے تے من جاواں دے با تو سچا ہی جھوٹا ہے بیٹھے ہو بھائی سارے بولو کہ جگدے کیوں ہو؟ سونا جڑے سمجھ دیو نا سبحان اللہ اللہ دا نا ہے وہ بولو خدا واسطے بولو سبحان اللہ۔ جٹاں دی ماں چوری ہو جائے تے گل مکدی ناویں تے، بھائی نیاں تے نیاں دے، بھائی نیاں چوک چھڑے ہے موک بھی گل ہون جیسے نہیں مننا اس مرنا ہے، نیاں تو اگے کیڑی گل ہے انجی ہے۔ حضور بھی قسم چکی ہے، حضور ویسے بھی گل کر دیں ساڈا ایمان ہے حضور سچے جنہ دا ہے بولو خبر حضور سچے نے، حضور ویسے بھی کہہ دیں تے حضور سچے نے، لیکن حضور نے قسم اٹھائی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مینوں اس ذات دی قسم ہے جن کے قبضہ قدرت چ میری جان ہے، اس بندے دا کوئی عمل انہوں نفع نہیں دے گا، کوئی عمل انہوں فائدہ نہیں دے گا۔ لا ينفع عبدا عملہ، ان دیا نمازاں تے روزے تے زکات حج تے انہا کلمہ پڑھنا انہوں فائدہ نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ کنی دیر نہیں دے گا؟ فرمایا الا بمعرفت حقنا، جنی دیر تک اپنے دل وچ میری آلہ پیار نہ رکھے انی دیر تک عمل فائدہ نہیں دینا۔ فرمایا جب دل آلے بیت مصطفیٰ کے صحابہ دا پیار رکھ کے نمازہ پڑھے گا، نماز بھی فائدہ دیں گے، روزے بھی فائدہ دیں گے۔ تائیں کسی کہہ رہے ہیں لاکھ نفل نمازہ پڑھ بھاوے لکھ لمحے سجدے کرے بھاوے، جے تو ہے آل رسول لا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ آج گلی محلے دے اندر لوگ حضرت پاک حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گھوڑے دی ہم شکل گھوڑے دے نال پیار کردے نے، ان دے سوم بھی چمدے نے، ان دا جھوٹا پانی پینا تبرک سمجھدے نے، انہوں کھانا کھلانا اپنی واسطے سعادت سمجھدے نے۔ میں کیا سانو پی لگ گئے کوئی کی دے جاندہ ہے پیا جاوے، اسی تے فیصلہ کرن واسطے گل سمجھان واسطے بیٹھے ہویا۔ میں کیا تسی کسے کو لو پوچھ سکتے ہو کہ لیو گھوڑے نال پیار کیوں کر دے ہو، کی وجہ ہے اینا چم دے کیوں ہو؟ کوئی پائیں گزردہ ہے، کوئی تھلوں گزردہ ہے، کوئی پائیں گزردہ ہے، کوئی انہوں چمنا اپنی واسطے باپ برکت سمجھدہ ہے۔ میں کیا سونا کیوں پیار کر دے ہو؟ قاری صاحب مفتی صاحب
صاحب حافظ صاحب وجہ اے جڑے گھوڑے پہ پاک حسین سوار ہوئے نے اس گھوڑے دی ہم شکل گھوڑا ہے اس واسطے اسی پیار کرنے میں کہ بیلیا لڑائی نہیں گل تسی بھی سمجھا جے جتھے جتھے گل جاوے وہ بھی سمجھے لازمی میں کیا سونا حسین نواسا ہے نانا نبی میں کیا نواسے حسین دی سواری دی ہم شکل سواری دے نال سواری سمجھ کے پیار کرنا ہے وہ اس تھے کنڈا پکڑ کے رکھے میں کہا جے نواسے دی سواری اصلی سواری نہیں ہم شکل سمجھ کے پیار کرنا ہے وہ جنہ نبی نو نانے نو موڑیاں تے بٹھا گئے غارے سور کے لے کے گئے نے وہ نواسے دی سواری دی ہم شکل گھوڑے نال پیار کرنا ہے وہ نانے دی سواری صدیق نال بھی پیار کریا کرنا نواسے دی سواری حقیقی نہیں ہم شکل انہا پیار چمدائیں ہم شکل کم عقل پھر بھی چمی جانا ہے میں کیا نانے دی سواری ابو بکر صدیق نے جنہ موڑیاں تے بٹھا کے غارے سوڑ تے پڑھایا ہے میں کیا سونا یہ نواسے دی سواری نال پیار نانے دی سواری صدیق نال بھی پیار ہونا چاہیے سمجھان واسطے کرن لگا وا کربل دا میدان لگا ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے یزیدی ٹولے وچ نے یہ سمجھ آ رہی ہے تے بولو سبحان اللہ آخری گل عقیدے دی کر کے تے میں واقع کربلا دے چند لفظ پڑھن لگا حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دا میدان سج گئے اور یزیدیاں دے ٹولے چ نے گل بڑی وزن والی جے تین ضائع نہ کریا جے سنبھال کے رکھ لیو جے تے دن دوجے دے قاری صاحب ال بجن دی کونی لوڑ باجی مسئلہ ہے پھس گئے ہم جواب کوئی نہیں ہوندا پیا گل پلے بنیا جے بولو سبحان اللہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جدیدی ٹولے دے گروپ وچ نے کربلا دا میدان سج گئے تھوڑا جا وقت پہلے حر آئے پاک حسین دی بارگاہ دے اندر اے گل نو جتھے میں پڑھانا چاہنا اتھے پڑھن دے آجے حضرت حر جدوں پاک حسین دی بارگاہ دے اندر آئے نے نا سونا معاف کر دیو یا رسول اللہ آپ یا حسین معاف کر دیو بھول گیا یزیدیاں نال رل گیا سی ہن تقدیر نے پلٹا ماریا خیال آیا ہے اوئے ہو رہے ایدے یزیدی نے تے اودے حسینی نے تے اے چہرے سچیاں دے نہیں لگ دے سچا چہرہ تے سامنے چمکن دے آئے سونا معاف کر دیو پاک حسین نے ایک واری لایا ہے سینے نال تے حضرت حر پاک حضرت حر پاک ہو گئے ایک واری نواسے نے سینے نہ لایا ہے تے ہور پاک ہو گئے تے اے بیلی سارے من دے نے اے ڈبے کڑبے چٹے بگے کالے سارے من دے نے حضرت ہور نو بابڑنا دی بڑی شان ہے او بیلی کیویں شان بنی ہے او جی پاک حسین سینے نہ لایا ہے تے پاک ہو گئے میں کیا تم ہی مننا ہے تے ممی مننا پہلے یزیدی سانو پاک حسین نے سینے نہ لایا ہے اللہ بھی منیا ہے بہور پاک ہو گئے اللہ منیا ہے کہ اور کیوں حسین سینے نہ لایا ہے حضور منیا ہے بہور پاک ہو گئے حسین سینے نہ لایا ہے صحابہ منیا اہل بیت منیا بہور پاک نے بھائی کیوں حسین سینے نہ لایا ہے تسی تے میں نہیں مندے پہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے پاک نے کیوں پاک حسین نے سینے نہ لایا انہی گل جے سمجھ آگئی تے بولو سبحان اللہ حضرت پاک حسین نے نواسے نبی نہیں صحابی نے نا اہل بیت شہزادے نے نبی تے نہیں پاک حسین
بولو نواسے نے تے نانا ہے انہاں دا نبی تے نبیاں دا بھی تاجدار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے شان نبی دی زیادہ ہوندی ہے تے شان نانے دی زیادہ ہوندی ہے اینی گل سمجھ آ گئی ہن اگلا جملہ دین لگا توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ اے جملے تساں ہاتھ چوک کے بولنے ہیں اللہ جن دے ہاتھ سلامت رکھے نے وہ لازمی ہاتھ چوک کے بولے میں دعا کرنا جڑا میرے نبی دی آل دے ہاتھ چکے گا اللہ ان دے ہتھاں نو فالج تو محفوظ رکھے اے لازمی بولے آج میں گال پڑھان لگا میں کیا سونا نواسا حسین سینے نال لایا ہے حضرت ہور پاک ہو گئے نے تو من گیا ہے اللہ من گیا ہے رسول من گئے نے اسی بھی آج بے کے ذکر کر رہے ہیں پاک نے ہور پاک نے کیوں پاک ہوئے نے کیویں پاک ہوئے نے کہ نواسا حسین نے سینے نال لایا ہے پاک ہو گئے نے میں کیا ظالمان مننا ہے نواسا سینے نال لاوے ایک لمحہ لاوے اور پاک ہو جائے میں کہا 14 صدیاں گزر گیا نے 15ویں صدی کی ہونے والی ہے میرے پاک نبی نے ایک پاس ابو بکر صدیق نو سینے نال لایا ہے حضرت دوجے پاس عمر نو سینے نال لایا ہے جملہ ہونے لگا ہے میں کہا نواسا ایک لمحہ سینے نال لاوے اور پاک ہو جائے وہ نانے نو 14 صدیاں ہو گیا نے اجے تک ابو بکر دی عمر پاک نہیں ہوئے میں کہ ایک لمحہ نواسا سینے نال لاوے اور پاک ہو جاندے نے کہ نانے نو 14 صدیاں ہو گیا نے صدیق تے عمر نو سینے نال لایا ہے اجے تو سمجھنا ہے نانے کولو صحابہ پاک نہیں ہوئے میں کہ تیری مت ماری گئی ہے ساڈے کولو پوچھنا اسی کہنے ساڈا عقیدہ ہے کہ نواسا سینے نال آوے اور پاک ہو جاندہ ہے کہ حضور سینے نال لانے ابو بکر بھی پاک ہو جاندہ ہے سی کہہ رہے ہیں جنوں پنج تھن لال پیار نہیں او دے کلیمے دا اعتبار نہیں جڑا چواں یاراں دا یار جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نماز پڑھ بھاوے او لکھ لمحے سجدے کرواوے جے تو آل رسول نا دشمن جے تو اصحاب رسول نا دشمن